اس کے نیچے ہے فقہ. فقہ لفظ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، اسباق میں بھی آپ نے پڑھا ہے، اسلامیات میں بھی زیادہ تر اس کا ذکر ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ مولوی صاحبان بھی اکثر اوقات اس کا ذکر کرتا ہے. یہ جو ہمارا دین اسلام ہے، دین اسلام کا علم جو مولوی صاحبان یا قاری صاحبان حاصل کر لیتے ہیں، اسی علم میں ایک کتاب ہوتا ہے جس کو ہم فقہ کہتے ہیں. اس کی معنی میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں کہ قانونی شریعت کی مسائل کا علم، یعنی ہماری جتنے مسائل ہوتے ہیں اسلام کی روح سے اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کے فرمان کے مطابق، فقہ مطلب یہ جو علم فقہ ہے، اس کے اندر اسی مسئلے کے حل کرنے کے بارے میں اس کا جواب ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور لفظ ہے اسماء الرجال. عربی زبان کا لفظ ہے اسماء، جیسے کہ اسم کی جمع ہے، یعنی نام. لیکن یہ میں آپ کے سامنے لکھ چکا کہ علم حدیث کا ایک شعبہ ہوتا ہے. جس طرح ہماری صحائی ستہ ہے، ہمارے دینی اسلام میں صحائی ستہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری جو احادیث کی کتابیں ہیں، اس کے اندر یہ کتابیں ہیں، اس کو ہم صحائی ستہ کہتے ہیں، جس میں مسلم شریف ہیں، جس کا شمار بھی مستند کتابوں میں ہوتا ہے. اسی طرح بخاری شریف ہے، ترمذی شریف ہے، سنن ابی داؤد ہے. تو اسی کتابوں کی لکھنے والے اور اس میں جو مطلب یہ اس کتابوں کو لکھنے والے اور اس میں احادیث نقل کرنے والے جو راویان حدیث ہیں، یہ اس کے حالات اور اس کی کردار اور اخلاق کے بارے میں لکھی گئی کتابیں ہوتی ہیں. اسماء الرجال علم حدیث کا ایک شعبہ ہے جس میں راویان حدیث اس کے نام، اس کی کردار، اس کی اخلاق، اس کی سیرت اور اس کی حالات پر بحث کی جاتی ہے. اور پھر جو راویان زیادہ مطلب کہ اس کا کریکٹر، اس کا کردار، اس کی اخلاق، اس کی حالات زیادہ پرفیکٹ ہوتی تھی، تو اس کی احادیث جو نقل کرتے تھے اس کو زیادہ ترجیح دی جاتی تھی، اور انہیں کتابوں میں جو ہے نا اس کو لکھی جاتی. یہاں پہ ایک لفظ ہے اوپری. اوپری جیسے کہ اوپر سے نکلا ہے، یعنی بالا، مستند، لیکن یہاں اس کا مطلب ہے بے فائدہ، اوپری. اور اس کے بعد ایک لفظ ہے چندہ. چندہ مین کوئی خاص. ہم کہتے ہیں فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بہت نصیحت کی لیکن اس پہ چندہ اثر نہیں ہوتا. چندہ میں مطلب کہ کوئی خاص اثر اس پر نہیں ہوتا. اس کے بعد ایک اور لفظ ہے مرو. مرو آپ اسی سبق کے اندر پڑھ لیتے ہیں کہ اس زمانے میں یعنی 145 ہجری میں مسلمانوں کی تعلیم حاصل کرنے کے جو طریقے تھے اور اس کی جو علمی مراکز تھی، وہ زیادہ تر جو ہے نا مرو میں، نیشاپور میں، اندلس میں، ایران میں، فارس میں، بغداد میں، ان جگہوں پر ہوا کرتی تھی. تو اس میں ایک لفظ ہے مرو، جو زیادہ تر لوگ اس کا غلط پروناؤنسیشن کرتے ہوئے مرو بولتے ہیں، حالانکہ یہ لفظ مرو ہے. اور یہ جو پرانا خراساں تھا، خراساں جو آج کل ترکمانستان ہے، وسطی ایشیا، سنٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں ان میں سے ایک ہے. یہ اس کا ایک شہر ہے جو کسی وقت میں علوم و فنون کا مرکز رہا. اور اس کے ساتھ ہے نیشاپور، یہ شمالی ایران کا ایک شہر ہے، یہ بھی کسی وقت میں اسلامی علوم و فنون کا گہوارہ تھا. اس کے ساتھ ایک اور لفظ ہے اندلس. اندلس آپ سب جانتے ہیں کہ طارق بن زیاد نے اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر اندلس پر اسی زمانے میں اسلامی پرچم لہرایا تھا. اور پھر جب بعد میں کئی سو سال بعد جب وہ پھر سے عیسائیوں کے چنگل میں آ گیا تو پھر سے جو ہے نا اس نے اندلس کا نام اسپین رکھا. اور آج کل بھی آپ لوگ اسی نام سے اس کو جانتے ہیں، اسپین. اس کے بعد ایک اور لفظ ہے تحصیلی مدارس. پہلے لیکچر میں ہم نے تحصیل پر بحث کی تھی کہ یہ وہ تحصیل نہیں ہے
کہ کسی ضلع یا ڈسٹرکٹ کو مختلف تحصیلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تحصیل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے حاصل کرنا، یعنی حصول۔ یہ جو تحصیلی مدارس ہیں، یہ تحصیل علم حاصل کرنا، ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن یہاں بھی تحصیلی مدارس یعنی علمی مدارس ہیں۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ تحصیلی علم یعنی علم کا حصول، علم حاصل کرنا، علم سیکھنا، لیکن یہاں بھی تحصیلی مدارس یعنی علمی مدارس وہ جگہ جہاں پر علم حاصل کیا جاتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے، تعلم ہوتا ہے۔ خانقاہ پرانے زمانے میں درویش جیسے کہ آپ جانتے ہیں ولی اللہ یا بزرگ یا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو غرق ہوتا ہے، اللہ کی عبادت میں مسلفکار ہوتا ہے، اور زیادہ تر آپ لوگوں نے دیکھے کہ یہ درویش جو ہوتے ہیں یہ بے گھر ہوتے ہیں۔ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی قرب حاصل کرنے کے لیے یا یہ تو اپنی گھر بار اور اپنوں کو خیربات کے دیتے ہیں، یا ویسی ہی جو مطلب کہ یہ بالکل بے گھر ہوتے ہیں، تو ان کی رہنے کے لیے پرانے زمانے میں باقاعدہ سرکار کی طرف سے جگہ بنا دی جاتی تھی، اور یہ اس میں بیٹھ کر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار اور اس کی محبت اور مراقبے میں غرق ہوتی تھی، تو اس کی رہنے کی جو جگہ ہوا کرتی تھی اس کو خانقاہ بولا کرتے تھے، یعنی درویشوں کی رہنے کی جگہ۔ اور اس کے بعد ایک اور لفظ ہے عالی شان قصر ایوان۔ قصر ایوان، قصر عربی زبان کا لفظ ہے، محل کو کہتے ہیں، شاندار عمارت کو کہتے ہیں۔ تو آگے میں نے اس کی معنی لکھی ہے کہ عالی شان عمارت یا محل، اور سبق کے اندر آپ پڑھیں گی مولانا شبلی نعمانی صاحب نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے عالی شان عمارتیں یا قصر ایوان نہیں ہوا کرتی تھی۔ لوگ یا تو حجروں میں بیٹھ کر، یا مسجد کی صحن میں بیٹھ کر، یا کسی دریا کے کنارے بیٹھ کر، یا کسی پہاڑ کی چوٹی میں بیٹھ کر، یا کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر علم حاصل کر لیا کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں کوئی کتاب نہیں تھی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کوئی اسکول نہیں تھا، کوئی کالج نہیں تھا، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی مدرسہ باقاعدہ طور پر نہیں تھا۔ تو لوگ انہی جگہوں پر یعنی مسجد کے صحن میں، کسی درویش کے خانقاہ میں جا کر وہاں پہ بیٹھ کر، یا کسی مولوی صاحب کے گھر کے صحن میں یا حجرے میں اسی طرح، یا کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے۔ اور اس وقت کی علم کا محور جو تھا اس کی بنیاد سے دو چیزوں پر سند اور روایت، یعنی لوگ زبانی علماء کرام سے، مولوی صاحبان سے سن کر اپنی توجہ، اپنی خشوع اس طرف کیا کرتے تھے، اور جو چیز سن لیتے تھے اس کو اپنی دماغ میں، اپنی یادداشت میں، اپنے حافظے میں محفوظ کر لیتے اور ہمیشہ کے لیے اس کو یاد رہتے تھے، اور اسی طرح وہ دوسرے لوگوں کو، اسی طرح تیسرے لوگوں کو اس طرح جو ہے علم آگے بڑھتی رہے، تعلیم حاصل کرتے رہے لوگ۔ اس کے نیچے ایک اور لفظ آئے ہے کہ تاتار حکمران۔ تاتار جسے میں نے سامنے لکھا ہے کہ منگول حکمران۔ منگول حکمران جیسے کہ منگولیا سے نکل کر اس نے پوری دنیا کی اینٹ سے اینٹ بچائی تھی، اور اس کا جو سرخیل تھا اس کا نام تھا چنگیز خان، جس کا اصل نام تموجن ہے اور تاریخ میں چنگیز خان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہے کہ چنگیز خان نے اپنی ہی تلوار سے، صرف اپنی ہی تلوار سے، اپنے ہاتھ سے 84 لاکھ لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، پھر اس کا پوتا جس کا نام ہلاکو خان تھا، یہ سب آئے، اور اسی میں آپ اندر پڑھیں گے کہ اس نے مسلمانوں کی جتنی بھی علمی مدارس تھی، جتنی بھی لائبریریاں تھی، جتنی بھی کتابیں تھیں، ان سب کو آگ لگا کر مسلمانوں کو علم سے بے دخل کر دیا تھا۔ اس کی علم کی جو چراغ تھی اس کو اس نے بجھا دی تھی۔ اور اس کے بعد ہے غارت گری منی لوٹ کسوٹ یا لوٹ مار۔ جب یہ لوگ آ گئے، ایسی غارت گری کر دی کہ مسلمانوں کا سب کچھ اس نے برباد کر دیا اور لوٹ کسوٹ کر کے چلی گئی۔
اس کے نیچے ایک اور لفظ ہے مجتہدین، اجتہاد کرنے والا، کسی چیز کو جدید کرنے والا، نیا پن کسی چیز کے اندر پیدا کرنے والے، مطلب کسی چیز کو ترقی دینے کی طرف ہونا۔ اور ایک اور لفظ ہے صاحب کمال۔ صاحب کمال کا مطلب ہے صاحب علم، ذی علم، ایسے لوگ جو علم پر کمانڈ رکھتے ہیں، صاحب علم ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ الفاظ اور ہیں، ایک لفظ ہے ہم عصر۔ یہ لفظ جو ہے عصر عربی زبان کا لفظ ہے، آپ نے اس کو قرآن مجید میں بھی کئی بار پڑھا ہے، اور جس طرح کہ ایک آیات کے اندر اس کا استعمال کچھ یوں ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم۔ عصر کہتے ہیں زمانے کو، لیکن ہم عصر ایک زمانے میں رہنے والے لوگ۔ کیسے ایک زمانے میں رہنے والے لوگ؟ یہ لازم نہیں ہے کہ ایک زمانے کے لوگ ہم عمر ہوں، اس کی عمریں ایک جیسی ہو نہیں۔ اب ہم اسی زمانے میں رہ رہے ہیں، اب اسی زمانے میں اگر کوئی 1 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، یا کوئی مطلب کہ 20-30 سال کا ہے، یا کوئی 40-50 سال کا، یا 70 سال کا، یا مطلب کہ 100-120 سال کا ہے، یہ جتنے بھی ہے یہ ہم عصر ہے، ایک ہی زمانے کے رہنے والے لوگ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہے اہل کمال۔ اہل کمال کسے کہتے ہیں؟ صاحب کمال لوگ جو ہوتے ہیں، دانشور جو ہوتے ہیں، فلاسفر جو ہوتے ہیں، عقل مند جو ہوتے ہیں، دانا لوگ جو ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ ہے حلقہ درس۔ حلقہ میں جگہ، جس میں لوگ ایک حلقے کی شکل میں، ایک جمگٹی کی شکل میں بیٹھ کر درس و تدریس یعنی علم حاصل کرنے کی جو جگہ تھی، جس کو ہم بالفاظ دیگر انگریزی زبان میں کلاس یا جماعت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک اور لفظ ہے آخری مہذب۔ مہذب میں ترقی یافتہ، ترقی یافتہ۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ترقی یافتہ ہونا، بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک جس نے ترقی کی ہو، جو عروج تک پہنچ چکے ہوں، جو زوال کو پیچھے چھوڑ گئے ہوں، لیکن یہ صرف علم کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ صرف نالج، ودیا، شکشا اور تعلیم کے ذریعے ممکن ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس، جس میں آپ کو آج کی موضوع کے بارے میں بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو ہمارے آج کا موضوع ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ دوسرا آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا، یہ آپ کو معلوم ہوا کہ ہماری آج کا جو موضوع تھا یہ صنف ادب کے لحاظ سے مقالہ ہے۔ مقالہ ہوتا کیا ہے، کس زبان کا لفظ ہے، اس کے بارے میں ماہر لسانیات اور وہ اس کے بارے میں کیا کہتے کہ کیا ہوتا ہے۔ اور اسی سبق کے اندر جو مشکل الفاظ کا استعمال ہو چکا ہے، اس کی معنی میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہو، اور اس کی تفہیم، اس کی مطالب اور اس کی معنی میں نے آپ کو سمجھائی۔ امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے، اسی لیے آنے والی کلاس کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ